اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی پاکستان افیئر سیریز. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ ہم نے پاکستان افیئر کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا آج ہمارے پاس ایپیسوڈ 2 ہے. ایپیسوڈ 1 میں جو ٹاپک 1 ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم رول ان دا سب کانٹیننٹ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم رول ان دا سب کانٹیننٹ اینڈ اٹس ڈاؤن فال. فرسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ مسلمانوں کا کس طریقے سے سب کانٹیننٹ میں رول مسلمانوں کا اسٹیبلش ہوا، وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ان کا رول اسٹیبلش ہو گیا، مطلب رول ان کا قائم ہو گیا، تو اس کے بعد کیا وجوہات ایسی بنی جس وجہ سے ان کا جو مسلمانوں کی حکومت تھی، جو سلطنت تھی، وہ کس طریقے سے ڈاؤن فال میں گئی. جیسے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جب بھی ایک چیز رائز ہوتی ہے، جب وہ ڈاؤن فال میں جاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو وہ وجوہات ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی پی ایم ایس میں کے پاس پیپر میں ایک پورا کوشچن آیا ہوا ہے. تو اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا لکھیں گے کہ مسلمانوں کا رول سب کانٹیننٹ میں کس طریقے سے سٹارٹ ہوا اور کہاں تک گیا اور کہاں پہ ڈاؤن فالنگ سٹارٹ ہوئی. تو اگر آپ چاہیں تو ایپیسوڈ 1 دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے کمپلیٹ بتایا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی سمری بتا دیتی ہوں جو ہم اس کوشچن کو کور اپ کرنے کے لیے بھی لکھیں گے، جو مسٹ ہے، ضروری ہے. اچھا جی، تو مسلمانوں کا رول جو تھا وہ سب کانٹیننٹ میں جب انہوں نے سندھ اور ملتان کو فتح کیا، جو محمد بن قاسم نے کیا تھا، تب مسلمانوں کا جو پہلا جو ایک رول تھا نا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. وہ کرتے کرتے پھر اس کے بعد کافی مطلب رولرز آئے، جس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز آئی تھیں. دہلی ڈائنیسٹی آئی تھی ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈائنیسٹی، سلیو ڈائنیسٹی ایکسیکٹرا، ٹل مغل امپائر، مغل رول، مغل ڈائنیسٹی تک جو ہمارے پاس ڈائنیسٹیز جتنی بھی بیچ میں آئی تھی ان سب میں ہم نے مسلم رول کو کور اپ کیا ہوا ہے. وہ ساری اب یہاں پہ لکھیں گے. اس کے علاوہ ہم لکھیں گے کہ جو 12th سینچری تھی اس سے آنورڈ جو تھا مسلمانوں کے مسلم امپائر جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اسٹیبلش ہونا تھرو آؤٹ دا سب کانٹیننٹ، جس کے اندر ڈفرینٹ سلطنت آئی تھی، جس کے اندر دہلی سلطنت تھی، مغل انڈیا، مغل رول وغیرہ، یہ سارا ہم لکھیں گے. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اس طریقے سے جب سلطنت آتی گئی تھی ٹل مغل ڈائنیسٹی تک مسلمانوں کا جو رول تھا وہ قائم تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی وجوہات بنی آہستہ آہستہ جس وجہ سے مسلمانوں کا جو رول تھا وہ ڈاؤن فالنگ میں چلا گیا اور برٹش رول سٹارٹ ہو گیا. تو آہستہ آہستہ وجوہات بنی، ایک دم سے کوئی وجوہات نہیں بنتی کسی کے ڈاؤن فال کی. مسلمانوں کا جب رول تھا انڈیا میں، تو اس وقت مسلم رول نے میجر شفٹ دیکھا اپنے کلچر میں، لنگوسٹک میں اور ریلیجس میں. ان 3 چیزوں میں جب انہوں نے شفٹ دیکھا، وہ کس طریقے کا شفٹ دیکھا؟ اگر ہم دیکھیں کہ لنگوسٹک میں تو ہم کہتے ہیں کہ پرشین اور عربک جو تھی وہ ایز اے لوکل لینگویج، اور پنجابی اور بنگالی اینڈ گجراتی جو تھی ایز اے ماڈرن لینگویج اسٹیبلش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھیں، جس کے اندر اردو اور جو دکانی لینگویج تھی آفیشیل لینگویج کے طور پہ وہاں پہ سٹارٹ ہونا، سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. ایک یہ شفٹ دیکھا گیا تھا. دوسرا شفٹ جو دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ ہندوستانی میوزک جو تھا، قوالی اور جو ڈانس وغیرہ تھا نا، وہ سٹارٹ اپ ہونے لگ گیا تھا سب کانٹیننٹ میں. ایک یہ شفٹ دیکھا گیا تھا. ریلیجس سائڈ میں ہم دیکھیں کیا شفٹ دیکھا گیا تھا، تو سکھزم اور دین الہی جو تھا یہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے تھے. جب ان 3 چیزوں میں ایک دم سے جب انہوں نے دیکھا تھا، شفٹ دیکھا تھا، تو یہاں سے آہستہ بن کے وجوہات بننا سٹارٹ ہوئی تھی مسلم رول کے ڈاؤن فال. یہاں تک آپ بیک گراؤنڈ میں لکھ دیں گے، اس کے انٹروڈکشن میں لکھ دیں، بیک گراؤنڈ میں لکھ دیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سی وجوہات تھی مین، جس کے اندر ہمارا پورا کوشچن ریلائی کر رہا ہے. وہ ان کو ہم 5 to 6 جو ہیں ان کو ہم لکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نو لا آف سکسیشن. اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو گیا، اب ڈیتھ ہونے کے بعد ان کے جتنے بھی بچے ہیں، اب کس بیٹے کو آگے حکومت ملے گی، تو اس کا کوئی پراپر رول نہیں تھا اس ٹائم پہ. تو یہ ایک ڈاؤن فال تھا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. دہلی سلطنت اور مغل ایرا میں کوئی بھی ان کا پراپر جو تھا ایک کنسیپٹ، پراپر رولز وغیرہ نہیں تھے کہ کس طریقے سے پاور کو ٹرانسفر کرنا ہے، اور یہ ایک وجہ بنی تھی ان کے ڈاؤن فال کی. ڈیورنگ دا لاسٹ ایئر آف شاہ جہان a war of succession broke out among his sons and its consequences were disastrous from the complexion of the entire society. Likewise, on the death of Aurangzeb, the war was again fought among the kin, which divided the Muslim elite. These war of succession were also responsible for the decline of Mughal and Muslim empire. اب یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ڈیتھ ہوئی تھی اورنگزیب کی، جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، ان کے جو خاندان تھے، ان کے اندر ایک جو تھی جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ پاور کی جنگ. تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ اس وجہ سے ڈکلائن بھی مسلمانوں کو ہو گیا تھا، اور اسی
وجہ سے جو ڈسٹربنس ایک سوسائٹی میں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ سوسائٹی میں ڈسٹربنس بھی اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو ایک یہ تھی نو لا آف سکسیشن، کوئی بھی مطلب آگے پاور کیسے ٹرانسفر کرنی ہے اس کا کوئی بھی رول وغیرہ یہاں پہ وہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا تھا، اور ایک یہ مین ریزن بنی تھی. سیکنڈ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیک آف ملٹری ایفیشنسی. جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ مسلم رولرز کو کافی زیادہ ریلیجیس، لنگوسٹک اور ایتھنک بیسس کے اوپر ایک شفٹ دیکھنا پڑا تھا. اب جو یہ شفٹ ان 3 ڈائمینشنز میں آیا تھا، اس وجہ سے ملٹری جو تھی، ملٹری میں بھی ظاہری بات ہے ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنک کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مطلب زبان، ڈفرینٹ لینگویج کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی شفٹ آنا اسٹارٹ ہو گیا تھا، مطلب ڈفرینسز آنا اسٹارٹ ہو گئے تھے. اور ان لوگوں کے اندر کیا کہتے ہیں، تو جب ان کے اندر شفٹ آنا اسٹارٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا. مطلب ایک جو محب وطن اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہے وہ انہوں نے کم کرنا اسٹارٹ کر دی تھی، اور اپنی ڈیوٹیز نہیں نبھا رہے تھے، اپنے پراپر کام نہیں کر رہے تھے. اس وجہ سے بھی ان کی ملٹری جو تھی وہ ویک ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی. اور جب آپ کو پتہ ہے ملٹری ویک ہوتی ہے تو آپ کے جتنے بھی اینیمیز ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے نیبرز ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کے اینیمی ہوتا ہے، اس کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کو کمزور دیکھ کے آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو ایک یہ وجہ بنی تھی مسلم رول کے ڈاؤن فال کی. تھرڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے تھرڈ ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹوریشن آف رولرز کریکٹر. ڈیٹوریشن کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ بگاڑ. مطلب رولرز جو تھے اس ٹائم کے، ان کے جو کریکٹرز تھے اس کے اندر جب بگاڑ آنا اسٹارٹ ہو گیا تھا تو یہ ایک وجہ بنی تھی. کس طریقے سے بگاڑ آنا اسٹارٹ ہو گیا تھا؟ جس طریقے سے کچھ رولرز کے میں آپ کو نام بتاتی ہوں، جیسے التمش، بلبن، علاؤ الدین خلجی، تغلق، سکندر لودھی، بابر، اکبر، اورنگزیب ایکسیکٹرا. یہ جو لوگ تھے نا، یہ بہت زیادہ محنتی تھے، ہارڈ ورکر تھے. ان کے اگر آپ ایرا بھی دیکھیں، پورا ایرا کو پڑھیں بھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت بنانے میں اور اس کو اسٹیبل کرنے میں کافی زیادہ محنت کی ہے. اس کے علاوہ باقی جو تھے وہ انکمپیٹنٹ تھے. کچھ کو چھوٹی عمر میں حکومت مل گئی تھی، کچھ ویسے انکمپیٹنٹ تھے. کچھ تو یہ کس طریقے سے غلط کاموں میں لگ گئے تھے کہ جیسے شراب پینے لگ گئے تھے، لونڈیاں وغیرہ رکھنے لگے تھے. ہندو وغیرہ جو ہیں ان کو اپنی حکومت میں انہوں نے امرج کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. مطلب ان کو انہوں نے پوسٹنگ وغیرہ دینا سٹارٹ کر دی تھی، دوست بنا لیے تھے، ہندو عورتوں سے شادی کرنا شروع کر دی تھی. تو یہ جو تھا ان کے جو ان کا کریکٹر تھا نا، مطلب مین جو ان کا یہ کریکٹر تھا، شراب پینا سٹارٹ کر دیا تھا، کوٹھے وغیرہ پہ جانا سٹارٹ کر دیا تھا. مطلب یہ جو مین کریکٹر تھا نا، یہ جب ان کا بگاڑ آنا شروع ہوا تھا نا، تو ان کی ایکٹیویٹیز اس طرف سٹارٹ ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی حکومت کو اپنے مطلب دور حکومت میں اپنی جو ایک باقی جو کنگز وغیرہ نے جو کام کرنا شروع کیا تھا، جو محنت کی تھی سٹیبل کرنے میں اور ترقی کی راہ پہ لے کے جانے میں، وہ انہوں نے بہت کم کیا. مطلب اس طرف دھیان ہی نہیں دیا نا. ظاہری بات ہے جب ایک انسان ہے، اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ غلط وے میں جانا شروع ہو گیا، اس کو وہاں سے بہت مطلب فن مل رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، کوئی فیل نہیں کر رہا وہ ذمہ دار. ظاہری بات ہے وہ پھر ایک جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے وہ ڈاؤن فال میں جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو سیم یہاں پہ یہی ہوا تھا کہ یہ ایک وجہ بنی تھی مسلم رول کے ڈاؤن فال کی. جو فورتھ وجہ تھی وہ سیگمنٹیشن آن دا بیسس آف ریلیجن. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ریلیجن میں کافی زیادہ ایک شفٹ دیکھا گیا تھا. تو جب ریلیجن میں شفٹ دیکھا گیا تھا تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈویژن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. ڈویژن سٹارٹ ہوئی تھی تو ظاہری بات ہے ملٹری میں جیسے ڈویژن سٹارٹ ہو گئی تھی. اس کے علاوہ جتنی ہائی پوسٹنگ پہ لوگ تھے ان کی جب مطلب ریلیجن میں ہوا تھا تو ان ہائی پوسٹنگ پہ جو لوگ تھے ان کے اندر بھی ڈویژن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. جب یہاں پہ ڈویژن سٹارٹ ہوتے تو ظاہری بات ہے ہر کوئی پھر اپنی ریلیجن کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہونا، مطلب ایک ڈس یونٹی کریٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں ڈس یونٹی جب کریٹ ہوئی تھی تو اس وجہ سے بھی مراٹھاز وغیرہ کو اور آس پاس کے جو اینیمیز تھے مسلمانوں کے، ان کو ایک موقع مل گیا تھا کہ واقعی ان کے اوپر اٹیک کریں، اور اٹیک کرنے کے بعد ان کی جو حکومت ہے اس کو گرا دیں اور اس کے بعد اپنی حکومت قائم کر لیں. اور ایک یہ ریزن مین تھی جو ڈاؤن فال کی وجہ بنی تھی. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا رائز آف مطلب مراٹھاز کو اٹیک کرنے کا موقع مل گیا. تو دیکھیے یہ مین ریزن بھی ہم 5th نمبر پہ لکھ سکتے ہیں کہ رائز آف مراٹھاز. جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، تو اس وقت جو مراٹھاز تھے ان کو ایک سگنل مل گیا تھا کہ اب جی مسلمانوں کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، مسلمان تو بہت کمزور ہو گئے ہیں. تو ان کو جب اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد ایک مین سگنل ملا تھا کہ اب وہ جا کے اٹیک کریں، اور اٹیک کرنے کے بعد ان کی ایڈمنسٹریشن کو توڑیں، ان کی یونٹی کو توڑیں، ان کی جو حکومت ہے اس کو توڑیں، اور اس کے بعد جی ہم اپنی حکومت قائم کر سکیں. اور جب مراٹھاز نے اٹیک کرنا سٹارٹ کیے تھے تو یہ بھی ایک ڈاؤن فال کی ریزن بن گئی تھی.
اور اس کے بعد لاسٹ جو ریزن ہماری تھی وہ اگنورنس ٹورڈ سی پاور. ویسے تو بہت ساری ریزنز ہیں لیکن جو مین ریزنز مجھے جو مناسب لگی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جو اگنورنس ٹورڈ سی پاور, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل بھی ہر کنٹری کی جو سی پاور ہے وہ بہت زیادہ اس کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے, اس کی پاور کو سٹیبل کرنے کے لیے, یا آپ کے دشمنوں کے اوپر آپ کی ایک فیئر رکھنے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی سی پاور سٹرونگ ہونی چاہیے. آپ کے سی کے آپ کے سی کے اوپر بہت سے ملٹری آپ کی ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے. اور اس دور میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ کیا گیا تھا. اور لیکن مسلم رولر جو تھے, جب مغل ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوئی تھی, مغل کنگ جو آئے تھے, انہوں نے اس چیز کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کوئی امپورٹینس ہی نہیں دی سی پاور کو. انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی ٹیکسز ہی نہیں لگائے. جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کچھ بھی آ رہا ہے, انہوں نے اس کو دیکھنا ہی نہیں شروع کیا کہ ہم اس کو چیک کر کے لے آئیں کہ کیا اسمگل ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے, کیا آ رہا ہے, اس کے اوپر کچھ ٹیکس لگے گا, ٹیکس لگے گا نہیں لگے گا, یہ اس کے اوپر کچھ دھیان ہی نہیں دیتے تھے. اور فریلی سب کے لیے ہر چیز اوپن تھی, جس وجہ سے ان کی اکانومیکلی بھی انسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے یہ. اور جب اکانومیکلی انسٹیبل, آپ کو پتہ ہے جب ایک ملک اکانومیکلی انسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کا ملک کی جو ساخت ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اکانومی جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے پروگریس کی. تو جب اس ٹائم مسلم رولرز کی اکانومی, مغل رولر کے ٹائم پہ جب اکانومی انسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی, تو اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی وہ بھی ڈاؤن فال میں چلنا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا, ان کے پاس ان کے خزانے میں کوئی چیز ہی نہیں تھی, جس وجہ سے وہ اپنی حکومت کو بہتر کرنے کے لیے, یہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, یا اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اس کی ترقی کے لیے کچھ پیسے لگا سکیں. جب پیسے نہیں لگا سکتے تو ظاہری بات ہے آپ کا ملک جو ہے دوسرے کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے, اور دوسروں کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ تو اکانومیکلی بھی ویک ہو گئی ہیں, اب ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے جس طریقے سے یہ ترقی کی طرف جا سکیں, ویپنز خرید سکیں, یہاں پہ اٹیک کر سکیں. تو یہاں سے بھی ایک موقع مل جاتا ہے دوسرے آپ کی اینیمیز کو اور دوسرے کنٹریز کو کہ وہ آپ کے اوپر آ کے اٹیک کر سکیں. اور یہ بھی ایک ریزن بنی تھی کہ جب مغل رولر نے آ کے سی پاورز کو اگنور کرنا شروع کیا تھا اور وہاں سے کوئی اکانومیکلی انسٹیبلٹی ہونا شروع ہو گئی تھی, تو یہ بھی ایک تو ریزن بن گئی تھی کہ ڈاؤن فالنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو یہ چند 5-6 وجوہات ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین ہیں مسلمانوں کی حکومت تھی اس کے ڈاؤن فالنگ کی. پاسٹ پیپر میں PMS کے پاسٹ پیپر میں اس کا ایک پورا کوشچن آیا ہوا ہے, یہ مجھے یاد نہیں ہے, آپ وہ پاسٹ پیپر میں دیکھ لیجئے گا. باقی مزید کوئی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ریزن ہو یا کہیں سے آپ نے پڑھی ہو تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہی 5-6 ریزنز ہی ہوں, اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں, آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے آنسر میں, کوشچن میں. اس کے اینڈ پہ آپ ایک کنکلوژن لکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوشچن کو پاکستان سے یا کرنٹ افیئر کا کوئی بھی کوشچن ہو, آپ انٹروڈکشن اور کنکلوژن سٹارٹ میں لکھتے ہیں اور مڈ میں درمیان میں اپنے کوشچن کو کور اپ کرتے ہیں. مزید کوئی کوشچن ہو آپ کا اس کے اوپر یا کوئی بھی پوائنٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر مزید کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, میں وہاں پہ آپ کی کیوری کا آنسر کر دوں گی, یا یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں وہاں پہ کر دوں گی. اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ 3 میں ملیں گے, وہ ٹاپک کون سا ہوگا میں فردر دیکھ لوں گی. اسی طریقے سے میرا مین جو کنسرن ہے, اسی طریقے سے ہم سیکوینس وائز ہی لے کے چلیں گے پوری. ہم ابھی ہسٹری کو کور اپ کریں گے. اب برٹش رول آ گیا, برٹش رول کس طریقے سے چلا وہ سارا ہم کور اپ کریں گے, جو پوائنٹس, کیونکہ PMS میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے یہ پری ہسٹری ہے, اس کے اندر سے آپ کے 1 یا 2 کوشچنز آتے ہیں, تو ہم وہ سارا سیکوینس وائز کور کریں گے ٹل 1947 تک. 1947 کے بعد پھر اس کے بعد ہم پوسٹ پہ چلے جائیں گے, اور وہاں پہ بھی ہم ٹل ٹوڈے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کو ہم ایپیسوڈ وائز کور اپ کرتے جائیں گے. تو ہم ایک بالکل پاکستان کی کہانی سمجھیں اس کو لے کے چلیں گے, اور آپ اس کو ایپیسوڈ وائز دیکھ سکتے ہیں. باقی مزید کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ پوچھ لیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.